کہ یہ پہلگام کا جو سانحہ تھا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ الزام پاکستان پر لگایا جائے۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، ہم کرتے ہیں پربند۔ یہ پہلا موقع ہے کہ رافیل طیارے جو ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں گرائے گئے ہیں چین کی ٹیکنالوجی سے، اور اس کو ایک بڑی کاری ضرب لگی۔ یہ معمولی جنگ نہیں تھی، اس میں ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، اور ٹیکنالوجی میں برتری ثابت کر رہا ہے غریب ملک کے لیے۔ انڈیا جو ہے نا بزدل ہے میں آپ کو بتاؤں۔ پاکستان کو تباہ کرو گے تو دنیا میں مسلمان موجود رہیں گے، لیکن اگر ہم نے آپ کو تباہ کر دیا ہندو نہیں ہوگا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین ہے جس کا کریڈٹ جو ہے فوج کو بھی جاتا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے، یہ پوری قوم کی فتح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر قیوم نظامی صاحب کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو محاذ آرائی ہوئی، جنگ ہوئی، ہلکی سی چھوٹی سی، پہلے تو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین کشیدگی تو ہے لیکن حالات جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن پھر حالات جنگ کی طرف گئے۔ پھر ایسا لگا کہ جنگ نہیں رکے گی، لیکن جنگ رک گئی، سیز فائر ہو گئی۔ گزشتہ روز پاکستان نے یوم تشکر بھی منا لیا کیونکہ ہم نے کامیابی حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے فتح مبین ہمیں دی۔ تو قیوم نظامی صاحب سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کشیدگی جو بھارت اور پاکستان کے مابین ہوئی تھی وہ رفع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بالکل ہم نے معطل کیا ہے معاہدہ، سینتاس معاہدہ، اس کو بحال نہیں کریں گے۔ جناب نظامی صاحب۔ فضل حسین عوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ موقع دیا کہ یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ تھا پاکستان کے اوپر، ایک بڑی مشکل گھڑی تھی، اور آپ نے بجا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا ہے پاکستان کے اوپر، ورنہ جو ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے اور خاص طور پر جو مودی ہے، اس کے اوپر میں ضرور آپ کے سوال پر آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ جو ناظرین ہیں ہمارے ان کو بتانے کی میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی مودی ہے کہ جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہندو جو تعصب ہے، ہندو جو مائنڈ ہے، اس کا مظاہرہ دیکھیں کہ ہندوستان کے ہندوؤں نے ایسے شخص کو اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا جو 2000 مسلمانوں کا قاتل تھا، اور جس پر اقوام متحدہ، برطانیہ اور امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور اس کے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو یہ اس سے ذرا تھوڑا سا آپ کو پس منظر پتہ چل جائے گا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے پہلے کہ اس وقت سٹیٹس کو ہے موجودہ، اس سے پہلے ہمیں یہ بھی ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ آخر کار یہ جو جھڑپ آپ نے کہا ہے، یہ محدود جھڑپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پوری جنگ تو نہیں ہوئی، یہ ہوئی کیوں؟ بات یہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا یہ ایک المیہ تھا، اس میں سب نے مذمت کی ہے، پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، دنیا نے بھی مذمت کی ہے، لیکن یہ پھر جب جو وقت گزرتا گیا تو یہ ثابت ہو چکا ہے اب کہ یہ پہلگام کا جو سانحہ تھا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ الزام پاکستان پر لگایا جائے، اور اس الزام کی بنیاد پر پوری جو دنیا کے مختلف اہم ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو ایک سبق سکھایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جال تھا جو بنا مودی اور ان کے جو دوسرے راہ کے جو لوگ ہیں یا وزارت خارجہ کے اور دفاع کے، ان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت پاکستان بہت ہی کمزور حالت میں ہے، اور یہ واقعی درست بات ہے کہ اندرونی طور پر آج پاکستان بہت کمزور پوزیشن میں ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ راہ کا ہاتھ ہے، اور معاشی طور پر ہم بہت ہی بری حالت ہے ہماری کہ ہم $1 ارب کے لیے ہم منتیں کرتے رہے ہیں IMF، اور اس کے مقابلے میں جو ہندوستان ہے معاشی طور پر بہت ہی مستحکم ہے اور دفاعی طور پر بھی بہت ہی وہ طاقتور ہے، اور مودی جو ہے وہ عام طور پر جلسہ عام میں بھی بڑے غرور اور تکبر کر یہ مظاہرہ کرتا رہا ہے، اور یہ کہتا رہا ہے کہ ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے رافیل طیاروں کا، فرانس سے جب وہ آ جائیں گے تو ہم پاکستان کو ایک سبق سکھا دیں گے۔
اور ابھی آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بہار میں جو ہیں الیکشن بھی ہونے والے ہیں، اور اس سے پہلے جو عام انتخابات ہوئے ہیں ان کو بی جے پی کو اتنی نشستیں نہیں ملی جتنی اس کو توقع تھی. تو اس نے یہ سوچا کہ یہ ایک موقع ہے کہ پاکستان پر ایک کاری ضرب لگائی جائے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلگام کے واقعے کے بعد بھارت کا جو دماد ہے، امریکہ کا نائب صدر جے ڈی وینس، وہ دماد اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی جو بیوی ہے وہ انڈین ہے، تو وہ بھارت کے دورے پہ گیا اور اس میں بھارت کے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کو اعتماد میں لیا کہ ہم پہلگام جو سانحہ ہے اس کا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پورا بریف کیا. اور وہ جب واپس آیا انڈیا سے دورہ کر کے تو اس نے ایک ٹویٹ جاری کی جس میں اس نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ اگر پہلگام کا جو سانحہ ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان پر حملہ کرے تو وہ محدود حملہ کرے، اور پاکستان کو کہا کہ وہ انڈیا سے تعاون کرے. تو اس سے آپ یہ جان سکتے ہیں ناظرین کہ کس طریقے سے امریکہ بھی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اشیر بات حاصل تھی. تو اس کے بعد پھر جو اس نے وہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں جو اس نے پہلا حملہ کیا، پاکستان تو اس کو بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ بھائی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، ثبوت لاؤ اور ہم کوئی بھی عالمی ادارہ تحقیقات کر لے، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس کے لیے. مگر وہ ظاہر ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، اور اس نے ایک جال بنا ہوا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس جال میں خود ہی پھنس گیا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ رافیل طیارے جو ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں گرائے گئے ہیں چین کی ٹیکنالوجی سے، اور اس کو ایک بڑی کاری ضرب لگی. اس کے بعد جہاں تک میری معلومات ہیں پاکستان کی حکومت اور فوج نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بس ٹھیک ہے، اس نے حملہ کیا ہے، جو ہمارے ٹارگیٹ ہیں وہ اس نے اچیو کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بہاولپور میں حملہ کیا، اس نے مرید کے میں حملہ کیا اور آزاد کشمیر کے علاقوں پہ حملہ کیا، اور ہمارے جو معصوم لوگ ہیں جن کو وہ ٹیررسٹ کہتا ہے وہ شہید ہوئے اور غریبوں کے وہ بچے تھے. لیکن اس کے بعد جو پاکستان کی حکومت اور فوج دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، ہم نے ان کے جہاز گرا دیے، تو پاکستان کی برتری جو ہے نا وہ پوری دنیا میں آ گئی. تو ہمارا یہی خیال تھا کہ مزید وہ کارروائی نہیں کرے گا. لیکن اس نے پھر دوبارہ 10 تاریخ کو صبح نور خان ایئر بیس پہ اور وہاں پر رحیم یار خان ایئر بیس پہ سکر پہ اس نے حملے کر دیے. یعنی اب پھر اس نے فوج پاکستان کو موقع دے دیا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہ کیلکولیٹڈ دیکھیں 26 مقامات کو نشانہ بنایا، اور جس کی وجہ سے پوری وہ کلیپس ہوگی، اس کی جنگی حکمت عملی بھی، جال بھی ختم اس کا جو ہو گیا، اس کی ایئر بیسز جو ہیں ان کو بہت سخت نقصان پہنچا، اور ایئر ڈیفنس ہی بڑا ختم ہو گیا. اس کی بجلی چلی گئی، اندازہ کریں 70% بجلی جو ہے اس کو الیکٹرانک کہتے ہیں حملہ، سائبر حملہ کر کے اس نے جو بڑا اعلیٰ ترین ڈیفنس سسٹم تھا اس کو جیم کر دیا. اور اس کے بعد پھر اس نے چھبی جو ہے نا وہ جنگی ٹھکانے، عام شہری نہیں، جنگی اڈے، ان کو نشانہ بنایا اور اس میں کامیابی حاصل کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی جیسے فضل حسین عوان صاحب نے کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے فوج کو بھی جاتا ہے، فضائیہ کو بھی جاتا ہے، بحریہ کو بھی جاتا ہے، حکومت کو بھی جاتا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے ان کو بھی جاتا ہے، یوٹیوبر جو ہے ان کو بھی جاتا ہے. یہ پوری قوم کی فتح ہے. اچھا نظامی صاحب، آپ نے کہا کہ 10 تاریخ کو، ایک تو 7 تاریخ کو انہوں نے صبح رات کے 12 بجے کے بعد حملہ کیا تھا پاکستان پر، جو راکٹ آئے تھے پاکستان میں، میزائل آئے تھے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ 10 تاریخ کو صبح حملہ کیا، جس کے جواب میں پھر پاکستان نے بھی اپنی فضائیہ کو الرٹ کیا، اس نے بدلہ لے لیا. تو اتنے دن تک انتظار کیا گیا، کیا آپ اس کو کوئی کوتاہی سمجھتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر وہ شدت سے حملہ ہوتا تو ہمارے ایئر بیسز، تو جیسا کہ ٹارگٹ کیا گیا ایئر بیسز کو، اور ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، تو زیادہ ہمارا ہم تو پھر قابل ہی نہ رہتے جہاز اڑانے کے. ایک بات کا آپ بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو وار اسٹریٹجی ہوتی ہے نا جی، یہ عام ہمیشہ جو آرمی چیف ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے فضائیہ کے چیف ہے، جو بحریہ کے چیف ہے، یہ آپس میں مل کے اسٹریٹجی وہ بناتے ہیں، اور یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ ان کو پالیسی دیتی ہے. جیسے سیاسی جماعت نے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں جو ہائی پاور اجلاس تھا
اس میں سویلین قیادت بھی تھی، عسکری قیادت بھی تھی، تو انہوں نے سویلین حکومت نے ان کو پورا اختیار دے دیا کہ آپ وار اسٹریٹجی بنائیں، آپ جس طریقے سے مناسب سمجھتے ہیں اس طریقے سے کریں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فوج پاکستان ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ویک پوائنٹ کیا ہے، ہمارے اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے، ہم کس حد تک اوفینسو کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم ڈیفینسو پہ رہ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں کوئی اس میں سستی نہیں کی گئی۔ ہاں البتہ یہ موقع دیا گیا، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ رافیل طیارے گرے ہیں تو پوری دنیا جو ہے وہ حرکت میں آ گئی تھی، اور سفارتی جو جوش و خروش ہے وہ بڑھ گیا تھا، اور وہ ٹیلی فون پہ رابطے کرنے شروع کر دیے تھے امریکہ، برطانیہ، قطر، سعودی عرب، سب نے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان کا جہاں تک میرا علم ہے وہ خیال یہ تھا کہ یہ حملہ کرنے کے بعد وہ آگے حملہ نہیں کرے گا، یہ خیال تھا۔ تو یہ ٹائم دیا انہوں نے، ٹائم دیا، بہت اچھا ہو گیا کہ ٹائم دیا۔ پھر اس نے جو حملہ کیا اس کے بعد پھر جو اس کی کمر توڑ دی، تو یہ ایک شاندار پالیسی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی سراہ رہی ہے، اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ پوری کتابیں لکھی جائیں گی، دستاویزی فلمیں بنائی جائیں گی، جو ایک پاکستان کو ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست، ناقابل یقین، حیران کن، یعنی پاکستان کے عوام تو سمجھتے تھے کہ فوج ختم ہو گئی ہے۔ اب عالمی رائے عامہ میں یہ تھی کہ فوج تو لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور ہندوؤں نے بھی یہ پراپیگنڈا رہا نے کیا تھا کہ فوج تو پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ فوج کے تو اپنے عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں۔ تو لیکن اس تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سلیوٹ پیش کرنا چاہیے اپنی آرمی کو، اس میں خاص طور پر جو بری آرمی ہے، بحری ہے، فضائیہ ہے، اور خاص طور پر فضائیہ کو، کہ انہوں نے ایک ایسا سبق سکھا دیا ہے کہ جو تاریخ میں ہمیشہ یاد، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یاد رکھا جائے گا اس جنگ کو۔ یہ معمولی جنگ نہیں تھی، اس میں ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، اور ٹیکنالوجی میں برتری ثابت کرنا ایک غریب ملک کے لیے۔ یہ مودی نے سمجھا تھا کہ یہ ایک معاشی طور پر یہ غریب ہے، بھکاری ہے، وہ لے کے کشکول پھرتا ہے، جلسوں میں بھی اس نے کہا اس کی کیا مجال ہے ہمارا مقابلہ کر سکے، لیکن غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ میں یہ ناظرین سے کہوں گا کہ اللہ نے اگر آپ کو فتح دی ہے، غرور میں نہیں آنا، اور میں افواج پاکستان کو کہوں گا کہ نشے میں نہیں آنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جو کہ ہم پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگلی باقی جو تیاری ہے وہ کی جائے، جہاں کمزوریاں ان کو دور کیا جائے۔ اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہمیں باہر سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ اندر سے ہے، تو اندرونی استحکام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ پاک فوج نے جو کر دکھایا، اپنی مثال آپ ہے، تو نظامی صاحب یہاں پہ پوری قوم کو جو ہے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، اور قوم تھی جنگ کے دوران بھی، جنگ کے بعد بھی، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے عجیب سی بحث چھڑ دی گئی ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ یہ نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، نواز شریف صاحب نے نگرانی کی، بلکہ انہوں نے ڈیزائن کیا سارے کا سارا آپریشن۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ کیوں چھیننا چاہتے ہیں پاک فوج سے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پروپیگنڈا، ایک اس کو پروپیگنڈا سٹنٹ کہتا ہوں میں اس کو۔ دیکھیے جی، میں آپ کو یہ بتاؤں، اور اس میں کچھ انفارمیشن بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے ساری۔ اب 82 سال کا میں ہو گیا ہوں، ماشاءاللہ گہری نظر رہی ہے پاکستان کی تاریخ پہ۔ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اختیار دے دیا فوج کو، تو یہ فوج نے پلان کی اپنی پوری، اس میں انہوں نے، اور اس کو سیکرٹ رکھنا، کسی حکومتی عہدیدار کو یا کسی لیڈر کو انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے، یہ آپ دین میں۔ تو یہ جو میاں نواز شریف اب مسلم لیگ نون والے بیان دے رہے ہیں، ان کو تو خود سوچنا چاہیے کہ یہ حکمت عملی جو ہوتی ہے، یہ فوج بناتی ہے کہ ہم نے جنگ کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کر رہے ہیں، وہ اگر بتا دیں وہ تو دشمن کو پتہ لگتا ہے، سیکورٹی رسک ہو جاتا ہے، وہ تو جنگ جیت ہی نہیں سکتا جنگ کو آخر دم تک۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ دیکھیں جی، وار روم میں یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وار روم میں آرمی چیف بھی تھا، وہاں پر فضائیہ کا یہ چیف بھی تھا، بحریہ کے بھی چیف بھی تھا۔ جب رات کو انہوں نے حملہ کیا ہے اور فجر کا ٹائم ہو گیا تھا، انہوں نے پہلے نماز ادا کی ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کے سامنے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں، اور اس کا نام بھی انہوں نے بنیان مرصوص، یعنی آئینی دیوار، ایک قرآن کی آیت کا لفظ ہے کہ جب کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو مسلمان خلوص دل کے ساتھ پھر لڑتے ہیں، اور آئینی دیوار کی طرح بنیان المرصوص۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی جو ہے، اور یہ جو ہم قرآن جو اللہ کی ہدایت ہے اس کو ماننے والے ہیں، اور سیرت رسول کو ماننے والے ہیں، اس کا بھی ایک ہمارا ایج ہے دشمن کے اوپر، ہماری برتری ہے کہ ان کے پاس کوئی ہدایت کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں ان کا کنڈکٹ مختلف ہے کہ بھارت نے جتنے بھی اٹیک کیے ہیں معصوم شہریوں پہ کیے ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو۔ فوج نے، پاکستانی فوج نے جو اٹیک کیے ہیں وہ ان کے
फौजी ठिकानों पे किए हैं और फौजी वहाँ अड्डों किया पे है जहाँ से उन्होंने अटैक किया था। बिल्कुल। अच्छा जी, आपने बात की कि जिन दिनों ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ, दहशतगर्दी हुई, उन दिनों पाकिस्तान के अंदर भी कई कमज़ोरियाँ थी। जैसे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही थी और इसके साथ साथ इस तरह से हमारी हुकूमत भी कोई मजबूत नहीं है, इसके साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम से भी हम लोग दो चार हैं। तो जैसे ही भारत की जिस तरफ से ये सारा कुछ किया गया तो पूरी कौम यूं समझ ले के एक मुठ हो गई, जुट हो गई, इत्तेहाद इसमें आ गया। तहरीक इंसाफ के साथ इनके बड़े इख्तलाफात थे, वो भी इनके साथ एक ही पेज पर हो गई। तो ये जो कौमी इत्तेहाद हमें नजर आया है, तो ये इसकी फ़ज़ा आगे आप कहाँ तक जाती हुई देख रहे हैं? क्या हुकूमत को कुछ दो की पॉलिसी की तरफ नहीं आना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि देखिए जी, मैंने उसकी जो है ना DG ISPR जी, उसकी एक जो उसने ब्रीफिंग की है, साथ बहरिया का भी था और एयरफोर्स का भी था, इकट्ठे जो मिल के बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की है। हाँ जी, देखो ना, बात यह है कि देखें यार, फ़ख्र करें अपनी फ़ौज पर। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी देखें, ये कामयाबी सिर्फ फ़ौज की कामयाबी नहीं है, हाँ जी, ये पूरी कौम की कामयाबी है, और हम तमाम जमातों का बिला तफरीक, यानी उसने तहरीक इंसाफ को भी शामिल कर दिया, हाँ जी, ये बिला तफरीक उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और पाकिस्तान के नौजवानों के हम पूरी कौम और फौज मकरूज है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फौज ने तो बहुत अच्छा अल्फाज में उनको अप्रिशिएट किया है। अब ये सियासतदानों का भी काम है कि जिस तरह एक फौज ने अपनी अहलियत और अपना मेयार पूरी दुनिया पे साबित कर दिया है, खुदा के वास्ते अब ये वक्त है कि सियासतदान भी अपना मेयार तो पेश करें ना दुनिया के सामने, वो अपने आप को मुनज़्ज़म करें, वो धरती के साथ जुड़ें, अवाम के साथ जुड़ें, और अपने जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करके वो अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं अंदरूनी, उसकी तरफ भी हम तवज्जो दें। अपनी सियासी जमातों को भी, जिस तरह फ़ौज का डिसिप्लिन है, इस तरह सियासी जमातों का भी डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल यह है कि ये इस जंग ने ज़हन तब्दील किए हैं, इसने गुस्सा ख़त्म किया है, सियासी नफ़रतें ख़त्म की हैं, इत्तेहाद का मुजाहरा करके कौम आज एक हो गई है। तो इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सियासतदान जो है हमारे, वो और जो हमारी अस्करी क़यादत है, उन दोनों को अब ये रियलाइज़ करना है कि ये तारीख़ में अल्लाह ने करम किया है, अगर फतह मुबीन दी है तो हमारा काम है कि इसी स्पिरिट को आगे लेके जाएं। तो उसके लिए जो फैसले करने पड़ेंगे वो करने चाहिए कि आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, उसमें सियासत में मुदाखलत को अब ख़त्म कर देना चाहिए, और उसमें जो सियासी असीरान हैं, जो ख़ास तौर पर इमरान खान और दूसरे, उन सबको रिहा कर देना चाहिए। ये आपका तकाज़ा है हालात का। ये अल्लाह भी आपसे ये कह रहा है कि भाई देखो, मैंने तो तुम्हें बचा लिया है, अब आगे तुमने करना है जो करना है। तो मेरा ख्याल तो है कि इंशाअल्लाह ताला के इसके बेहतर जो है ना असरात मुरतब होंगे हमारी सियासत पर भी, और हमारा जो नौजवान हैं उनके ऊपर भी इंशाअल्लाह वो फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, बज़ाहिर तो लगता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत की जारियत का जवाब दिया है, बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब दिया है, तो उसकी जारियत के आइंदा के लिए रास्ते बंद हो गए हैं, ये तो नज़र आ रहा है बादी नज़र में, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन भारत की तरफ से हट धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है, सीज़ फायर हो गया है। उन्होंने कहा जी कि सिंध तास मुआहिदा ये मुअत्तल है, गो के वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है कि ये मुअत्तल ना कर सकते हैं, ना ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक को किसने पूछना है? अमली तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया हुआ है। तो क्या एक और जंग नागुज़ीर नहीं हो जाएगी अगर भारत अपनी हट धर्मी पर बरकरार रहता है? तो नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जंग जो है ना, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी इख्तियार की हुई है। बार बार आप देखें जो तर्जमान है ना फ़ौज का, वो बार बार ये कह रहा है कि देखो, हम दोनों दो एटमी कुव्वतें हैं, हम अगर करेंगे तो ये हमाकत है, ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। तो ये इंडिया जो है ना वो बुज़दिल है। मैं आपको बताऊँ, आपको मैं थोड़ा सा एक वाक़या याद कराना चाहता हूँ कि ये जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में जब फ़ौजें आमने सामने आ गई थी, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी ज़ियाउल हक़ ने कि वो चला गया था इंडिया, तो राजीव गांधी था वज़ीर आज़म। उसको वो कहता है जनरल ज़ियाउल हक़, देखो बात सुनो, तुम भी एटमी कुव्वत हो, हम भी एटमी कुव्वत है, हम दोनों एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर पाकिस्तान को तबाह करोगे तो दुनिया में मुसलमान मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर हमने आपको तबाह कर दिया, हिंदू नहीं होगा, फिर दुनिया में हिंदू नहीं होगा। तो ये मतलब ये है कि ये जो एटमी कुव्वत है ना, ये जंग को रोकेगी।
دونوں ملکوں کے بڑی جنگ کو روکے گی، کیونکہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمیں، میرا خیال یہ ہے، تجربہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنا بھی اشتعال ہوا پھر دنیا بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی اب یہ شکست ہوئی ہے بھارت کو، ویسے ہی بھارت کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جنگ کے امکانات، بڑی جنگ کے امکانات دونوں ملکوں میں نہیں ہیں، اور خاص طور پر یہ جو کاری ضرب لگی ہے نا ایک، یہ ان کو بڑی دیر تک یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہاں پہ ہم اپنے انٹرویو کا قیوم نظامی صاحب کے ساتھ جو کیا اس کا سلسلہ ختم کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے 3 یا 4 منٹ میں آپ کے ضرور لے لوں گا۔ قیوم نظامی صاحب یہ کتنے عظیم پاکستانی ہیں، میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا بلکہ ثبوت کے ساتھ بات کروں گا۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا واقعہ سنایا، یہ بنیادی طور پر جالے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے جالے، انہوں نے زندگی کا مقصد ہی ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دینا بنا لیا تھا، اور ان کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے جو کچھ کیا گیا، ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا، ان کو چھپنا پڑا، کہاں کہاں پہ گئے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن اب ان کی طرف سے جو پاکستان کی بات کی گئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کیسے راجیو گاندھی کو، حالانکہ جنرل ضیاء الحق نے ان کو جتنا نقصان پہنچایا وہ ایک تاریخ ہے، یہ تعریف کر رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے لیے کیا تھا۔ تو جناب اگر آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 1-2 منٹ ہیں۔ نہیں، بس بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ذکر کیا، بالکل ٹھیک بات کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے دور میں بڑے ظلم ہوئے، جیسے کہ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، سب سے پہلے کوڑے مجھے لگائے گئے، آپ لوگ جانتے ہیں جو ماضی سے واقف ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یار اگر آپ کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے، دھرتی کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، تو وہ نظر آنی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی اگر ایک انڈیویجول تھی اس کی پالیسی، وہ انڈیویجول ادارہ نہیں تھا، فوج کا ادارہ نہیں تھا، وہ ایک فرد تھا نا ضیاء الحق جس نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب بھی اگر کوئی اس کے بعد بھی جتنے بھی کوئی آمر جرنیل آیا، یہ ان کا فوج کے ادارے کا نہیں کام فیصلہ ہوتا ہے، وہ چند 2 جرنیل ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ محبت اپنی ختم کر دیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اگر اچھے کام، مثلا اب تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ جنرل جوب نے بڑے اچھے کام کیے اپنے معاشی طور پہ، صنعتی طور پہ، تجارتی طور پہ، ہم نے اس کے خلاف تحریک بھی چلائی تھی، لیکن تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس سے سبق حاصل کرنا، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جی۔